وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس کو سے تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دیا. یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو. میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا, پر چونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ ایک دن رہے وہ دوسرے دن لگ گیا کیس. جس دن ہم ملے ہیں اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا, دفاع عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, تو میں نہ کوزا کو کیا گیا, تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا. میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا, میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا. ایک پبلک انٹرسٹ. دوسرا, میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے چیف جسٹس کو, ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سندھ ہائی کورٹ, کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ہے ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ. تیسری درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہ آپ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی اس کی ذاتی کوئی ملکیت کا مقدمہ تھا؟ آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگا, ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو, کیس لگا تھرسڈے کے روز, 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی, اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. اس میں ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کریں. اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. جی سر یہ بتائیں کہ ایک طرف اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو پیش کریں, دوسری طرف ڈیفینس منسٹری کا پرائیویٹ وکیل پیش ہو رہا ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دونوں دیکھیں, پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر, اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے, وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے, وہ بھی حکومت کا کسی وزیر کا, وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. سائیکو کیس ہے اس میں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اس میں آپ کو یہ چیز بھی یاد کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں, کسی دنیا میں, دنیا ساری میں. عدالت اس کو پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے, جس طرح لیڈر دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے, ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہیم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں, کسی ہائی کورٹ میں, کسی جج میں, اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگ, ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے. 3 جج اپنے آپ کو علیحدہ کر گئے, فیض صاحب, طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ. 3 ججز پر اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے. پھر کہتے ہیں فل کورٹ بٹھاؤ. فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائیں؟ اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ. تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو. میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں, وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب, یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے, اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے, مجھے لگتا ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں, پر جو باقی ہیں, جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں, جو ان کے اب ڈیفینس منسٹر ہیں, وہ چونکہ ڈیفینس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ فوج اور عدلیہ میں ایک درمیان ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف. وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو, یہ خود کرے گی, ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں. یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی, جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23 میں. نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس وقت اعتراض ہے
इस स्टेज पे इतनी बहस हो चुकी है, आप क्या कहते हैं कि बहस खत्म हो जाएगी या इसका फैसला कोई आ जाएगा? आखिरी चलेगा और वो आखिरी सवाल। अच्छा सर की तश्कील और समाज के लिए दरखास्तों का मुकर्रर होना, फिक्सेशन होना, इस पर जो फ्रीकैन की जानिब से हम देख रहे हैं पिछले कुछ जब से ये सियासी बहरान पैदा हुआ है, एतराज़ात अमूमन गवर्नमेंट की जानिब से लगाए जा रहे हैं और कई दफ़ा जो अपोजिशन है उसकी जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए? और जो हाल ही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया है उसमें कोई माकूल तरीक़ाकार नहीं लगा आपको, और इस तरह का कोई तरीक़ाकार रहेगा हो जिसमें फ्रीकैन जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सके? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से देखें, जो बेंचेस की तश्कील का मुरवजा कानून है उसके मुताबिक तो चीफ जस्टिस साहब उससे भी आगे गए और उन्होंने फुल सारों को कहा कि आइए, सारों को कहा कि आइए। हमारी ख्वाहिश भी थी यही, हमने भी यही कहा कि इसमें तनाज़ा नहीं होना चाहिए। सब जजेस को ये फैसला करने दें कि क्या सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट स्ट्राइक कर सकते हैं कि नहीं है। ये बुनियादी हकूक़ का मसला है आइन में, और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का आपने हल्फ उठा रखा है। पाकिस्तान के अवाम को बड़ी वजाहत के साथ सभी जज इस चीज़ का फ़ैसला कर दें, हमारे सर आंखों पर जो भी फैसला होगा, और अवाम भी उस पर। अब इसको मुतनाज़ा किया गया है, हुकूमत की तरफ से किया गया है। सीनियर वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं। आपने भी बात की कि इनका फार्मूला है कि मामला को फौज के हवाले करो और खुद राज करो। ये फार्मूला इन्हीं का है या इससे पहले भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुख्तलिफ अखबार में रहा है? ज़रा ये ब्रीफ कर दीजिए। मुख्तलिफ अखबार में रहा होगा, पीपल्स पार्टी का कभी नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ आपको बता, मैं इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा हूँ पीपल्स पार्टी का, और मैं उस वक्त भी 1988 टू 1990 बहुत बहस थी कि सिंध में आर्टिकल 245 के तहत को नाफिज करके, और आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट गुलाम इसाक हम पे दबाव डालते थे, बीबी शहीद पे दबाव डालते थे कि आप ये फौजी अदालतें लगने दें वरना सिंध में अफरा तफरी रहेगी, MQM गोरी बंद लाशें और वो बड़ा। अब हमने बीबी का ये फैसला था कि मेरी गवर्नमेंट डिसमिस कर दें, मैंने मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगने दें। अब मिलिट्री कोर्ट्स का न लगाया जाना, ये एक वो चार्जशीट जिस पे बीबी को डिसमिस किया गया उसमें एक चार्ज था कि आपने आर्टिकल 245 को इन्वोक नहीं किया। तो हम पीपल्स पार्टी के बारे में, ये सादिक नहीं आपकी बात पर बैरिस्टर साहब, अब आपको नई वकीला तहरीक चलाने जा रहे हैं, नई वकीलों की तहरीक? अगर ज़रूरत पड़ी तो चलेगी।